ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ کے بعد آدمی زندہ تو رہتا ہے مگر صرف ایک مجسمے کی مانند۔ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گلے وچ غماں دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوک بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ زندگی کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوں گے۔ جب کامیاب ہوں گے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب پستیوں یا مشکلات میں ہوں گے تو کافی لوگ آپ کے سامنے نہیں ہوں گے۔ کئی انسان جیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، مگر وہ زندگی کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی زندگی کو محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سکھ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے، اور دکھ درد پریشانی میں اللہ سے آسانیاں اور اس کی رحمتیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ختم ہونے والا سکون عطا کرے گا۔ کچھ لوگ اپنی جوانی کا حسین حصہ ڈپریشن میں گزار دیتے ہیں۔ بہترین ماضی بہترین حال اور مستقبل کو گواہی دیتا ہے۔ اگر آپ کا ماضی اچھا نہیں تو حال کو اچھا بنا لیں۔ جب وہ اچھا بن کے آپ کے ماضی بنے گا تو آپ کا مستقبل چمکدار ہوگا انشاءاللہ۔ پریشانیوں سے گھبرا کر در در پہ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے در سے لو لگا لیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ باپ کی رہنمائی، شفقت اور محبت کے بغیر ہماری ذات تو ذرہ بے نشاں کی مانند ہوتی ہے۔ باپ کا رشتہ عظیم نعمت خداوندی ہے۔ اصل قربانی اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کی قربانی ہے۔ دل صاف ہوگا تو ہر قسم کی قربانیاں قبول ہوں گی۔ زندگی میں اگر سہارا بنانا ہے تو اللہ کو بنائیں، جو آپ کی ہر مشکل گھڑی میں مدد کرے گا۔ اگر مشکلات آتی ہیں راہوں میں تو اللہ نے نتائج میں بے حد آسانیاں رکھی ہیں۔ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہترین سہارا ہے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اپنی کہانی پر یقین رکھو، سب کچھ ہونا تھا کیونکہ یہ کہانی اللہ کریم نے آسمانوں پر لکھی ہے۔ صحت مند معاشرے کی تعمیر ایک پڑھی لکھی عورت سے ہی ممکن ہے، کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ پرسکون اور خوبصورت زندگی گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو۔ زندگی میں اگر سہارا بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بنائیں، جو آپ کی ہر مشکل گھڑی میں مدد کرے گا۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا انسان صحیح سے سمجھ نہیں پاتا۔ ہم زیادہ تر دوسروں کے حالات اور مجبوری جانے بغیر ان کے حوالے سے غلط فہمی اور منفی گمان رکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ جناب، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ سکون کی تلاش میں کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ اللہ کے در پر جھک کر دیکھو، سکون نہ ملے تو کہنا۔ کمزور مرد عورت کو ہوٹلوں میں لے کر جاتا ہے،
جبکہ اصلی مرد عورت کو گھر کی زینت بناتا ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان بھی مر جاتا ہے۔ آپ کی بدبختی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہنستا ہوا انسان ہنسنا بھول جائے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دوسروں پر نہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں پر اندھا اعتماد کرنا سیکھو۔ عورت محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو جنت بنانا شروع کر دیا مگر جنت میں گھر بنانا بھول چکے ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ بات پہ بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان ایک میچور عمر کو پہنچتا ہے تو محبت اسے سب سے بڑی غلطی نظر آتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ دوسروں کی زندگیاں اور ان کے سبق پڑھو اور ان سے پھر سیکھو، آپ کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ کوئی اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو صرف اور صرف شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جاندار کو آرام پہنچانے میں ثواب ہے۔ سکھ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے اور دکھ درد پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے آسانیاں اور اس کی رحمتیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ختم ہونے والا سکون عطا کرے گا۔ عجیب تماشا ہے، کسی کو احساس دلانے کے لیے اپنے احساس مارنے پڑتے ہیں۔ انسان غلطی کر کے اگر اس پر نادم نہ ہو تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کا ضمیر ابھی تک سویا ہوا ہے۔ کیا دنیا ہے جہاں ہر انسان کی عجیب سوچ ہے۔ جب جوان ہوتا ہے تب یہ سمجھ کر غلطیاں کرتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی بوڑھا ہونا ہی نہیں، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تب ایسا دانشور بنتا ہے کہ جیسے کبھی جوان تھا ہی نہیں۔ زیادہ سنجیدہ نہ ہوں، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ کریم نے کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے جو صرف آپ کر سکتے ہیں۔